الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ بلند صلوات پڑھ لیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، کوشش کریں، اللہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولے حیدری، حسینیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ دعا ہے شاہد بھائی کے اس پر خلوص اہتمام کو پروردگار قبول فرمائے، مالک کائنات ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے ذکر کے وسیلے سے کہ مالک ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، مالک اولاد نرینہ عنایت فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، خاندان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، اس ذکر کو ان کے مرحومین کے لیے مالک ذریعہ نجات قرار دیں۔ آپ تمام زن و مرد، برادران، عزیزان، خاہران جتنے بھی تشریف فرما ہے، مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے، مالک ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ہم سب میں سے جتنے بے گھر ہیں مالک عالی شان گھر عطا فرمائے۔ پروردگار کا عظیم کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس دنیا میں ارب ہا انسان موجود ہیں، لیکن ہر کسی کا مقدر یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ پروردگار جسے پسند کرتا ہے اسے اہل بیت کا محب بنا دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو خوش قسمت ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو بدبخت ہیں وہ 14 سال سے لے کے آج تک بھی علی کی فضیلت میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ پہنچیں کہ نہیں۔ میں چند ایک باتیں کروں گا ذمہ واری کو سمجھتے ہوئے، حالات آپ کے پیش نظر ہیں، آخر پہ وہ جملہ آئے گا کہ میں کون سی ایسی وجہ ہے جس کے لیے میں چند باتیں کر رہا ہوں۔ اجازت ہے میں کچھ پڑھ لوں؟ آپ کی توجہ ہوگی تو میں چند باتیں کر پاؤں گا، کیونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں، پیچھے بھی ایک مولا کے ذاکر پڑھنے والے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تھوڑی سی باتیں کوشش کروں گا کہ اس گھرانے کے دروازے پہ سر جو جھکایا ہے، انہوں نے جو خیرات دی ہے تو جیسی ان کی خیرات ہے کوشش کروں ایسے ہی سناؤں، میں کوئی کہانیاں نہ سناؤں، اپنی طرف سے کچھ توجہ ہے میری طرف، ماشاءاللہ، کیونکہ ذکر وہی ہوتا ہے جو خالص ہو۔ بے شک، کیا بات ہے، جب وہ پاک ہیں تو ان کا ذکر بھی پاک ہے، تو پاک ممبر پہ پاک ذکر کو پاکیزہ انداز میں خلوص کے ساتھ سنانا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میرا جملہ فلاں بندوں کے لیے، جو بھی آتا ہے اس کے لیے ہے۔ کیا بات، توجہ ہے نا جی۔ میں نبی اعظم کی حدیث ہے بڑی مشہور و معروف، اس کو عنوان کلام قرار دی گئی۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اس موضوع کے انتخاب کرنے کا میرا مقصد کیا ہے میں نے بتایا، خود سمجھ لیں، آپ کی مرضی، لیکن آخر پہ سمجھ آ جائے گی۔ نبی کی اعظم کی بڑی مشہور و معروف حدیث، نبی فرماتے ہیں کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی مثال ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ غور کی ہے جملے میں، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی تیری میرے ساتھ وہی مثال ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ
بولیں گے میرے ساتھ؟ موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ اگر آپ اس بات کو کھولیں گے تو یہ ایسی حدیث ہے کہ جیسے حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کرتا، ایسے اس حدیث کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ وہاں پہ بھی بات کسی اور سائیڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی بات کسی اور سائیڈ پہ۔ غور ہے میں چند جملے کہہ لوں، بھائی اپنا موقف بیان کرنا، اپنا عقیدہ بیان کرنا ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا یہ حرام ہے، ہمارے مراجع عظام نے کہا، لیکن اپنا عقیدہ اپنی نسلوں تک پہنچانا یہ ہمارا حق ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اے علی تیری میرے ساتھ وہی مثال ہے جو موسیٰ کے ساتھ، بات بھولی تو نہیں، ہارون کی تھی۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن ایک بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی۔ اچھا یاد رکھیے گا، محمد علی مرزا نے بھی کہا اگر یہ نبی قید نہ لگاتے نا تو پھر نبی کے بعد علی نبی بھی ہوتے۔ پتہ نہیں بات پہنچی کہ یہ محمد علی مرزا کا جملہ سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی یہ قید نہ لگاتے کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ، جو میرے ساتھ ہیں یقیناً ان کو لطف آئے گا، جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ اور محمد علی مرزا کہتا ہے اگر یہ شرط نہ لگاتی، قید نہ لگاتے تو نبی کے بعد علی نبی ہوتا۔ کیوں نبی ہوتا؟ اس لیے کیونکہ مثال دی تھی ہارون کی، اور ہارون نبی بھی تھا۔ توجہ ہے بھائی، علی نبی نہیں ہے، لیکن اگر بقایا سارے ہارون کے کمالات پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی جانشین ہے، کیا بات، توجہ ہے جی، کیونکہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے خلیفہ تھے۔ کیا تھے؟ خلیفہ، جانشین، بولو تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ گئے، تورات لینے گئے، توجہ ہے جی، 30 راتوں کا قرآن کہتے ہیں وعدہ کیا، راتیں ہو گئی آزمائش کے لیے 40، تو پیچھے نائب کسے بنا کے گئے؟ حضرت موسیٰ ہارون کو۔ توجہ ہے جی، یہ موضوع ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں؟ اچھا کسے نائب بنا کے گئے؟ ہارون کو۔ سارے بولیں گے میں پڑھ پاؤں گا، کس کو نائب بنا کے گئے؟ ہارون کو۔ بندے تو اور بھی تھے، نائب کیوں ہارون کو بنایا؟ اس لیے کیونکہ موسیٰ کا ڈائریکٹ نائب تھا ہی ہارون۔ کون تھا؟ ہارون نائب تھا۔ تو چونکہ نبی نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ مثال وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ تو چونکہ موسیٰ گئے کوہتور پہ تو پیچھے نائب کون ہے؟ ہارون ہے۔ تو جب 40 دن کے لیے موسیٰ جائے تو ہارون نائب ہے، تو نبی جہاں جائیں گے پیچھے کون ہوگا؟ پتہ نہیں آپ پہنچے گے بھائی کون نائب ہوگا؟ اور صرف یہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، میں جتنا پڑھوں گا اسی موضوع پہ ہی رہوں گا۔ چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہمارا یہی ایک عقیدہ ہے کہ جس میں 1400 سال سے حملہ ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور آج بڑی بڑی سائنسیں تیار ہو رہی ہیں، پتہ نہیں آپ پہنچ گئے کیا بات۔ اسی ممبر سے ہی اس کا جواب بھی جانا چاہیے، لیکن ادب کے ساتھ، جو کہ میں نے بتایا کہ موقف اپنا بیان کرنا، اپنا عقیدہ بیان کرنا ہمارا حق ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کیا بنایا ہوا عقیدہ ہے یا واقعتاً قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہی آج کا میرا موضوع ہے، جتنا ٹائم ہے میں کوشش کروں گا اس کے اندر پڑھنے کی، اجازت ہے؟ بھائی نبی نے کہا میرے بعد یا علی تیری مثال کیا ہے، کیسی ہے؟ جو مثال موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، ایسے ہی ہارون کی تھی۔ اب یہ صرف ایک ہی حدیث نہیں ہے،
اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اور بڑی باتیں ہیں بھائی. جتنے بھی رہبر ہیں، مثلا جناب آدم رہبر ہیں، جناب نوح رہبر ہیں، جناب موسیٰ رہبر ہیں، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ، یہ جتنے اللہ نے رہبر بنائے ہیں، ہر وہی بندہ رہبر بنایا کہ جو اپنے دور کے لوگوں سے افضل تھا. جو اپنے دور کے لوگوں سے میرا چیلنج ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ آدم کے دور میں کوئی افضل تھا لیکن اسے نہیں بنایا. کیا بات ہے. آدم کو بنایا، ہم مان جائیں گے. کوئی روایت دکھائیں، کوئی قرآن کا واقعہ دکھاتے، ہو سکتا ہے ہم نہ پڑھے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کو نہیں ملے گا. کوئی بتا دے کہ نوح کے دور میں فلاں افضل تھا لیکن نبی اللہ نے اپنا رہبر نوح کو بنایا، نہیں ہو سکتا. جناب ابراہیم کے دور میں کوئی اور افضل تھا لیکن اس کو چھوڑ کے موسیٰ و عیسیٰ تک، جہاں تک کہ نبی اعظم تک، اسی کو بنایا ہے جو اپنے دور کے لوگوں سے افضل تھا. کیا بات ہے. اب پتہ نہیں جملہ پہنچے گا آپ تک یا نہیں پہنچے گا، غور کیجئے گا. بھائی رہبر وہی بنایا اللہ نے جو اس دور میں سب سے افضل تھا. اب جب نبی جانے لگے، کیا بات ہے. تو پیچھے جس کو چھوڑا ہے کیا وہ ٹوٹل پورا کرنا تھا یا رہبر تھا؟ نہیں آپ کی توجہ شاید ہے یا نہیں. بھائی نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے پوری، جس کا نبی ہے اس کا استاد، ٹیچر. ایسے ہی سارے بولے میں پڑھ پاؤں. نبی کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے نا. تو ہمارے نبی پوری کائنات کے استاد ہیں. اللہ کرے میں جملہ پڑھ لوں. ہمارے نبی پوری کائنات کے استاد ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے نبی جو تھے، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی. بھائی ایک دور میں کئی نبی بھی تھے نا. تو جس علاقے میں تھے اسی کے وہ نبی تھے. ہمارا نبی تو پوری دنیا کا نبی ہے. بھائی جب ہمارا نبی پوری دنیا کا نبی ہے تو ٹیچر بھی پوری دنیا کا ہے نا. بھائی آدم بولیں گے میرا نبی ہے، نوح بولیں گے میرا نبی ہے، عیسیٰ بولیں گے میرا نبی ہے، موسیٰ بولیں گے بولو میرا نبی ہے. تو اس کا مطلب ہے آدم کا بھی ٹیچر، نوح کا بھی ٹیچر، عیسیٰ کا بھی ٹیچر. غور ہے. تو جب سارے نبیوں کا میرا نبی ٹیچر ہے تو ٹیچر جا رہا ہے اپنی جگہ پہ کس کو بٹھائے گا؟ اپنی جگہ پہ کس کو بٹھائے گا؟ اچھا میں آسان کر دوں. ماشاءاللہ طالب علم بھی بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، سکول میں پڑھتی ہیں، جو پڑھ چکی ہیں. اچھا اگر ایک سکول کا پرنسپل چینج ہو جائے، کیا ہے جی؟ چینج ہو جائے یا ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ کون آئے گا؟ نہیں پرائمری والا آئے گا. کیا بات. اللہ کرے میں پہنچا پاؤں. کون آئے گا جی؟ پرنسپل ہی آئے گا. پرنسپل کیوں آئے گا؟ اس لیے کیونکہ اس کرسی پہ بیٹھ ہی پرنسپل سکتا ہے. کیا بات. کیوں؟ اس کرسی پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ پرنسپل ہی بیٹھ سکتا ہے. اب یہ جو پرنسپل جا رہے ہیں نا، یہ جو ٹیچر ہے یہ پوری دنیا کا ٹیچر ہے، اور اس کی کرسی پہ بھی وہی بیٹھے گا جو آدم کو بھی پڑھا سکے. کیا بات ہے. کیا بات. جو نوح کو بھی پڑھا سکے، جو ابراہیم کو بھی پڑھا سکے، جو موسیٰ کو بھی پڑھا سکے، جو عیسیٰ کو بھی پڑھا سکے، وہ بیٹھے گا. اور ساتھ دوسری بات کہ وہی بیٹھے گا جو اس دور میں سب سے افضل ہو. اچھا اس جملے پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں جی اگر افضل کی بات ہے تو پھر تو کوئی اور ہے، لیکن قرآن نے بھی یہ مسئلہ حل کر دیا. ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، چونکہ قرآن اللہ کی کتاب. پروردگار بتا کہ افضل کون ہے؟ تو اللہ کہے گا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ کیا بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو جانتے ہیں وہ افضل ہے، کیا بات ہے. جو نہیں جانتے وہ افضل نہیں. اچھا اگر نہ بھی سمجھ آئے نا، قرآن نے تو کلیہ دے دیا کہ جو عالم ہے وہ افضل ہے، جو عالم نہیں ہے وہ مفضول ہے. پھر اس دنیا میں دیکھ لے کہ جو عالم کے دروازے پہ آتا رہا
عالم کے دروازے پہ آتا رہا وہ ہے مفضول، جو کبھی کسی کے دروازے پہ علم کی بھیک نہیں مانگنے گیا وہ افضل ہے۔ تو پھر اسی حوالے سے بھی مان لیں کہ نبی کی سیٹ پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ عالم۔ کون ہے جی؟ کیونکہ میرا نبی آدم کا بھی مولا، میرا نبی نوح کا بھی مولا، میرا نبی عیسیٰ کا بھی مولا، میرا نبی موسیٰ کا بھی، بولو میرے ساتھ، مولا۔ تو پھر جب نبی تمام نبیوں کا مولا ہے، کیا بات، نبی جب سارے نبیوں کا مولا ہے، مولا ہے تو جنوں کا بھی مولا ہے یا نہیں؟ ہے بے شک، بولے میرے ساتھ پچھلے بندے سارے، نبی جنوں کی مولا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر سیٹ پہ وہ بیٹھے گا جسے پتہ ہی نہیں ہے جن ہے یا انسان ہے۔ واہ واہ کیا بات، بھائی سیٹ پہ تو وہی بیٹھے گا نا کہ جو بیر العلم جو جنوں سے ہوئی ہے ان کو فتح کر لے۔ کیا بات ہے، بیر العلم جو جنگ ہوئی ہے یہ کس سے ہوئی ہے؟ جنات، جنات سے۔ کس نے فتح کی ہے؟ مولا علی، سارے متفق ہیں؟ بے شک، یہ خود آپ نے کہا ہے۔ کس سے ہوئی ہے جی؟ جنوں سے۔ اچھا جن نظر آتے ہیں؟ آپ کو نہیں آتے نا؟ واہ، نبی کے بعد بھی وہی بیٹھے گا جسے جن نظر آتے ہو، جسے جن نظر آتے ہو، کیونکہ جنوں کا مولا کون ہے؟ نبی۔ تو نبی کی سیٹ پہ بھی وہی بیٹھے گا کہ جو جنوں کا مولا کہلا سکے۔ کیا بات، تو یہ تو وہ باتیں تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کی روح سے، واقعات کی روح سے جگہ جگہ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہے۔ اور آخر میں جملہ آئے گا کہ یہ میں نے کیوں کہا، یہ جملے میں نے کیوں کہے اور یہ موضوع میں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ 1400 سال سے یہ پہنچاتے آئے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے اور پہنچا رہے ہیں۔ کسی کی توہین نہیں ہوگی لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کرنا چاہیے۔ بھائی سب سے پہلے جو دعوت ہوئی ہے دعوت ذوالشیرہ، میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اس میں بھی کون سی بات تھی؟ فرمایا جب اعلان نبوت کیا، مکمل دین بتایا، کہا اس میں جو میری مدد کرے گا واہ واہ کیا بات، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وسیع بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا۔ اچھا اس دعوت ذوالشیرہ میں کون تھا جس نے کہا تھا کہ مولا میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا؟ توجہ ہے جی؟ کون تھا؟ بولنا نا، مولا علی کا نام آئے تو ہر بندے کو بولنا چاہیے نا۔ میں نعرے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں صرف آپ بولے مجھے پتہ چلے میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ بھائی کون تھا؟ مولا علی۔ مولا علی تھے۔ کہا کیا تھا؟ کہا تھا کہ میں مدد کروں گا، اور نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ کون ہوگا؟ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ تو علی نے کہا میں مدد کروں گا، اور کی بھی۔ نبی نے پاس بلا کے گلے لگا کے فرمایا یا علی تو میرا وسیع بھی ہے، جانشین بھی ہے۔ زکاری جان محمد صاحب اللہ غریق رحمت کرے، پنجابی خطیب تھے، بڑے پیارے جملے کہتے تھے، سنا ہوا ہے آپ بزرگوں نے، دور میں تو بڑا پڑھتے تھے۔ قاری جان محمد صاحب کمالیے والے، وہ جب دعوت ذوالشیرہ پہ اس جملے پہ آتے تھے نا تو وہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے۔ ایک درود پڑھ لے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ۔ اجازت ہے میں جملہ کہتا ہوں؟ ایک اور درود پڑھ لے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایک اور درود پڑھ لے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ۔ کوشش کرے درود پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ۔ بندے آتے رہیں گے، آپ توجہ کریں چونکہ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں، ہمارا گھر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، رات کی مجلس ہے، بعد میں پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن ایک فریضہ ہے میں وہ ادا کرتا جاؤں۔ اجازت ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ میں بتا رہا تھا کہ قاری جان محمد صاحب کمالیے والے قبر بھائی، وہ جب دعوت ذوالشیرہ کے اس جملے پہ آتے تھے، جو ان کا جملہ ہے اللہ غریق رحمت کرے،
وہ کہتے تھے کہ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. کیا کروں گا؟ سارے بولیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہیں. میں کیا کروں گا؟ سارے بولے میں کیا کروں گا؟ مدد کروں گا. تو نبی نے وعدہ کیا اگر تو میری مدد کرے گا تو میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی ہوگا. مجھے جملہ پھر کہنا پڑے گا. نبی نے کہا تو میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. کون جو میری مدد کرے گا؟ علی نے کہا میں کروں گا. کہا اگر تو میری مدد کرے گا تو میرا خلیفہ بھی ہے، تو میرا جانشین بھی ہے، تو میرا وزیر بھی ہے. قاری جان محمد صاحب کہتے تھے کہ 10 سال کی عمر میں نبی نے علی کو لارا لگایا. توجہ ہے جی؟ پنجابی خطیب تھے نا، وہ جملہ کہتے تھے کہ بچپن میں علی کو لارا لگایا کہ تو خلیفہ ہوگا، تو جب جانے لگے پتہ نہیں آپ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. کچھ باتیں جو ہیں کوئی نیا تنبیہ سمجھتے ہیں نا. ہاتھ کھڑا کر کے بولے حیدری. تو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ نبی کے بعد کون آیا. میں ایک صرف نتیجہ دوں گا، مسائل نہیں پڑھوں گا، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ میں جو موجودہ دور میں باتیں ہوئی ہیں پھر صرف اس کا جواب دینا. آخری جملے پہ آگے بھائی، یہ جو دعوت ذوالعشیرہ یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی کے بعد پرنسپل کی سیٹ پہ کون آیا؟ بواز بلندر صلوات. ایک اور درود پڑھے بواز بلندر. اچھا، یہ دعوت ذوالعشیرہ جو ہے نا، یہ بھی قرآنی واقعہ ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ میرا حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. اور یہ دعوت کا انتظام بھی علی کے گھر میں ہوا. توجہ ہے جی؟ اور علی کی عمر 10 سال ہے. 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ کے گھر میں رہتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. باپ کون تھا علی کا؟ باپ کون تھے؟ جناب ابو طالب. اب 10 سال کا بچہ بغیر باپ کی مرضی کے کوئی گھر میں جلسہ تو نہیں کر سکتا. بس آپ سمجھیں کہ تو آپ کی مہربانی. بس آگے چلتے. دعوت ذوالعشیرہ بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہے نبی کے بعد کون ہے. آگے چلیں. اچھا، ایک سورہ ہے سورۃ النجم. کیا نام ہے جی؟ رسول کائنات کا آخری وقت تھا تو چند گھر والے آئے، چند لوگ آئے. کہا یا رسول اللہ آپ مریض ہیں تو بتائیں آپ کے بعد آپ کی جگہ پہ کون ہے. نبی نے کچھ نہ بتایا. روایت سنا رہا ہوں. تیسرے دن پھر کہا کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ پہ کون بیٹھے گا، یعنی آپ کا جانشین کون ہے، خلیفہ کون ہے. کہا اگر پوچھتے ہو تو جس کے گھر پہ تارا اترے گا. غور ہے جی؟ ایک ایک جگہ گنوں گا لیکن ساری نہیں گن پاؤں گا، چند گنوں گا. جس کے گھر میں تارا اترے گا میرے بعد سارے بولو وہ ہے. اب سبھی نے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھی، سبھی کی انتظار ہے کہ میرے گھر میں اترے گا، میرے گھر میں. توجہ ہے جی؟ میرے گھر میں اترے گا. اب بزرگان محترم، اب میں جب پڑھتا ہوں نا 13 رجب، تو 13 رجب میں وہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مولانا سے پوچھتے ہیں کہ جی ستارہ دیکھ کے بتائیں کہ ہم بچے کا نام کیا رکھیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے بھی ستارہ پوچھا تھا. بھائی ابو طالب کو ستارہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ستاروں کے محتاج نہیں بلکہ ستارے تو ان کے گھر میں اترتے ہیں. ستارے ان کے گھر میں اترے. انتظار ہے مدینے کو کہ ہمارے گھر میں اترے. لیکن کس کے گھر میں اترا؟ سارے بولو کس کے گھر میں اترا؟ مولا علی کے گھر میں اترا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، جو جملہ ہے میں وہی کہوں گا جو روایت کا جملہ ہے. کہا کہ یہ علی کی محبت میں نعوذ باللہ گمراہ ہو چکا ہے. نبی کو یہ جملہ کہا. اب روایت ہے اس لیے میں مجبور تھا، میں نے جملہ کہا. اللہ نے قرآن اتارا. اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. توجہ ہے جی؟ ما ضل ما صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان
हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कहता है कसम है मुझे सितारा टूटने की। फरमाया तुम्हारा साथी ना गुमराह हुआ है ना बहका है, ये अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं है, ये वही बोलता है जो वही होती है। इसका मतलब है नबी ने जो कहा वो वही हुई थी। अब ये वाक़या क्या बताता है कि नबी के बाद कौन है? सारे बोले मौला। चलो एक वाक़े की तरफ आते हैं। जंग सफीन की तरफ जा रहे हैं मौला अमीर, मैं मुख्तसर करूंगा। रास्ते में लश्कर के पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हुआ तो मौला को शिकायत की पानी खत्म हो गया। चलते हुए मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, पानी नजर ना आया, रास्ता बदला, सहरा की तरफ चले। जब सहरा की तरफ चले, थोड़े ही चले तो आगे गिरजा नजर आया। वहां राहिब था, पूछा कि यहाँ पानी है? उसने कहा यहाँ से 2 फरसख दूर है पानी। मेरे भी जो अकीदतमंद है वहां से वो पानी ला के देते हैं, मैं एहतियात से रखता हूँ, अगर पानी ना मिले तो मैं हलाक हो जाऊं। तवज्जो है जी, मैं हलाक हो जाऊं। मौला फरमाते हैं क्या इरादा है? पानी लाएंगे। 2 फरसख फासला था। कितना? 2 फरसख। मौला फरमाते हैं अपने सिपाहियों से जाएंगे पानी लाएंगे। मौला 2 फरसख, हमारा तो बुरा हाल है। फरमाया फिर घबराने की जरूरत नहीं, आप अली के साथ हैं। अगर नहीं जाने चाहते मेरे साथ आए, साथ आए। उसी गिरजा के करीब फरमाया इस जगह को खोदो। मट्टी को खोदा गया, एक सफेद चट्टान निकली। जब सफेद चट्टान निकली, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आले सुन्नत किताबों में ये मौजूद है, अल इरशाद किताब है शेख मुफीद की, उसमें भी मौजूद है, मदीनतुल मुहाजिज किताब है, उसमें भी वाक़या मौजूद है। भाई चट्टान जब नजर आई, उन सभी ने कोशिश की कि चट्टान को हटाएं। भाई सभी ने कोशिश की, चट्टान हिली भी नहीं। मौला ये चट्टान नहीं हिलती। मौला फरमाते हैं ये चट्टान तब हिलती है जब हाथ यदुल्लाही हो। आगे बढ़े, चट्टान को हिलाया, हिल गई। जब चट्टान हिली, वो हाथ जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ा था, चट्टान को दूसरी साइड पे किया, पानी बरामद हुआ, मशके भर ली, जी भर के पिया, बहुत ज्यादा मीठा पानी था। अब वो राहिब देख रहा था, जब ऊपर से देख रहा था, लोगों को कहता है, सिपाहियों कहते हैं मुझे उतारो। जब उतारा गया, कहा क्यों उतरना चाहता है? कहा काम है। उतारा गया, कहा आप कौन हैं? क्या आप नबी हैं? नहीं, आप ऐसे सुनेंगे, मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। आप नबी हैं? मौला अली को कहते हैं, राहिब कहते हैं आप नबी हैं? कहा नहीं। कहा आप मुकर्रब फरिश्ता हैं? कहा नहीं। कहा फिर कौन है? कहा मैं अल्लाह के रसूल का वसी हूँ। मैंने कहा आले सुन्नत किताबों में भी है, तशय्युअ किताबों में भी। मैं कौन हूँ? अल्लाह के रसूल का वसी हूँ। कहा हाथ बढ़ाए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अब कलमा पढ़ा गया। आज तो इन कलमात को कहा जा रहा है ना कि ये दहशतगर्दी है। वाह वाह वाह, क्या बात। अब मैं आ गई उन जुमलों पे जिसका मैंने वादा किया था। आपने 30 सितंबर की वो साजिशी जो एक मीटिंग हुई है उसको सुने है ना? क्या कहते हैं कि ये जो अली वलीउल्लाह पढ़ा जा रहा है ये क्या है? अच्छा, आप सभी ने सुना कि मैं अपनी तरफ से कहता जा रहा हूँ? सुना। अगर आपने सुना तो फिर तो आप मुतमईन होंगे ना। लोग क्या कहते हैं कि ये एक दहशतगर्दी है, इसको खत्म होना चाहिए। समझो है जी? भाई ये 1400 साल हो गए, खत्म नहीं हुआ। आप क्या अली के दुश्मन पता है कितने हैं? तवज्जो है जी? अली के दुश्मन इतने हैं, इतने किसी के दुश्मन नहीं। अगर किसी एक जुमला आगे मैं कहता जाऊं फिर आऊंगा मकसद पे। भाई किसी के भी दुश्मन हो, या एक गांव में होते हैं, या इससे बड़े तो एक शहर पे होंगे, या शहर से बड़े तो एक ज़िले में होंगे, या और बढ़ जाए सूबे में होंगे, या ज़्यादा ही बढ़ जाए तो मुल्क में हो जाएंगे। ऐसे ही, इससे ज़्यादा दुश्मन नहीं होते। अली वो है कि आप जिधर मुंह करेंगे ना, क्या वजह है जी? क्या बात है। अली के दुश्मन आपको नजर आ जाए, मिलेंगे। पहचान भी नबी ने बताई है, वो मिलेंगे।
के दुश्मन आपको मिलेंगे, मशरक़ व मगरब, शुमाल जुनूब मिलेंगे। एक और जुमला कह दूं भाई, दुश्मनी अक्सर क्या होती है, जब तक इंसान जिंदा है दुश्मनी होती है, इंसान मर जाए दुश्मनी खत्म हो जाती है। ऐसा ही है। आपने देखा होगा लोगों के दुश्मन होते हैं, जब मर जाते हैं तो दुश्मन को नाम भी बुलाए जनाजे में आ जाता है। लेकिन अली वो हस्ती है कि कितने 100 साल हो गए इस दुनिया से पर्दा किए हुए ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन दुश्मन आज भी मौजूद है। हालांकि दुश्मनी किस अंदाज में की गई भाई, कातिब दुश्मन, कलम दुश्मन, रावी दुश्मन, एक और जुमला कहूँ, प्रेस दुश्मन, ज़राए अबलाग दुश्मन, वाइज दुश्मन, खतीब दुश्मन। एक जुमला इमाम शाफी का कह दूँ, किसी ने कहा, इमाम शाफी पे बरादरान अहले सुन्नत के इमाम है, कहा कि अली के बारे में क्या जानते हैं? कहा उस अली के बारे में मुझसे पूछते हो कि जिसके फजाइल अपनों ने दुश्मन के खौफ से छुपाए, जान के खौफ से छुपाए, और दुश्मनों ने बुग़्ज़ में छुपाए, लेकिन आज भी अली के फजाइल अर्श की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो जिसके इतने दुश्मन थे और जिन्होंने दुश्मनी की, बड़े बड़े लोगों को खरीदा, एक पूरी तारीख लिखी गई, लेकिन आज तक उनका नामो निशान नहीं। जिसके फजाइल छुपाए गए उसके फजाइल आज भी बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। कहा कि हाथ बढ़ाए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तवज्जो है, हाथ बोली तो नहीं, कलमा पढ़ा, और कलमा भी अधूरा नहीं। पता नहीं आप है मेरे साथ, कलमा भी मैं लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ, मैं लफ्ज़ों का, और मेरा अकीदा है वो अकीदा नहीं जो कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो। वो अकीदा क्या है? जो कुरान में ना हो, जो हदीस में ना हो, वो अकीदा क्या है? हमारा अकीदा वो है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। मैंने इतने हवाले दिए किताबों के, ऐसे ही है ना, जब 4 गवाह हो जाए तो 5वें गवाह की ज़रूरत हो, मैंने तो इससे भी ज़्यादा दे दिए। तो बरादरान मोहतरम, कलिमा पढ़ा और पूरा पढ़ा, पूरे से मुराद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी, आगे कौन सा कलम है? सारे नहीं बोल रहे यार, अली ये भी पढ़ा। भाई ये कलमा पढ़ा, कुछ और शराइत भी बयान की मौला आमिर ने। मौला ने जुमला कहा, मौला ने फरमाया ये जो तू कलमा पढ़ रहा है इसकी कोई वजह है? कहा मौला वजह बताता हूँ। कहा क्या वजह है? कहा इस जगह जो मैंने डेरा लगाया ये मैंने नहीं लगाया, ये जो गिरजा बना है ना ये मैंने नहीं बनाया, ये बड़े अरसे का बना हुआ है और बड़े बड़े लोग इंतजार करते रहे। किसका? कहा यहाँ पे ये जो आपने पानी निकाला है ना इसका इंतजार करते रहे, बड़े बड़े लोग इंतजार करते रहे, वो मर गए, उनके नसीब में नहीं था। क्यों? कहा हमारे बुजुर्गों को उलमा ने बयान किया था कि यहाँ एक चश्मा है, उसके बारे में या नबी जानता है या उसका मसीह जानता है। या नबी जानता है या उसका कौन जानता है? सारे बोलो कौन जानता है? मसीह जानता है। कहा पहले लोग इंतजार करते रहे, उनकी ये किस्मत नहीं थी, अल्लाह ने ये मेरा मुकद्दर किया कि मैंने आखिरी रसूल के मसीह की ज़ियारत कर ली। मैंने आखिरी रसूल के, ऐसे नहीं, कोशिश करे दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, यहाँ पे भी पता चल गया। और मैंने कहा कि सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी ये रिवायत ऐसे ही है जी, ये रिवायत मौजूद है जिसमें ये कलमा पढ़ा गया। और ये कलमा अगर रिवायतों से निकाल भी दिया जाए तो हो सकता है रोल निकाल दे, वैसे मुमकिन तो नहीं है, मुमकिन तो नहीं है, हो सकता है निकाल दे, हालात और बिगड़ जाए तो, क्योंकि आने वाले दौर में हालात तो बिगड़ने हैं जो बताए गए। लेकिन याद रखिए कि एक जगह ऐसी है जिस जगह से ये कलमा कोई नहीं मिटा सकता। क्या बात है, क्या बात। एक जगह है ऐसी
جس جگہ سے کوئی کلمہ نہیں مٹا سکتا، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے جنت کا دروازہ۔ نبی نے کہا کہ جب میں معراج پہ گیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے کچھ لکھا ہوا دیکھا، تو وہ لکھا ہوا کیا تھا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا تھا یہی کلمہ۔ توجہ ہے جی؟ تو برادران، اب باتیں جواب پہ، یہ چند باتیں ہو گئی۔ غدیر کو بھی سارے مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور حدیث جو ہے تواتر کے ساتھ آئی ہے، حدیث متواتر ہے، یعنی جس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی۔ آخری بات کر رہا ہوں، بس آخری بات، نتیجے پہ آگے اور جواب دیتا جاؤں، کیونکہ کہا گیا ہے، سازش ایک تیار ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ توجہ ہے جی؟ ایک درود پڑھنے بابا سے بلند اجازت ہے، نتیجہ دیتے ایک سلوات ایسی پڑھے مجھے پتہ چلے کہ آپ نتیجہ سننا چاہتے ہیں۔ آپ سبھی نے یہ بات سنی ہے نا، ایک سازش تیار ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ اذان سے کلمہ ختم کیا جائے، اور میں پہلی بات تو کہوں گا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ یہ کلمہ ہم پڑھتے کیوں ہیں، بتانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس کو یاد کر لیں۔ اچھا، غدیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں اور کیوں ہم کرتے رہیں گے، یہی دونوں جواب آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ سارے بولیں، آپ بولیں گے، مجھے یقین ہو جائے گا آپ نتیجہ لینا چاہتے ہیں۔ فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ تواتر کے ساتھ حدیث ہے، اور اس حدیث کے بعد جب اعلان کیا علی کی ولایت کا تو سبھی نے مبارک دی، اور مختلف انداز میں مبارکیں دی۔ سہسہ بن سوحان مولا امیر کا صحابی تھا، وہ جب مبارک دینے کے لیے آیا تو مولا کو مبارک نہیں دیتا، کہتا اے خلافت تجھے مبارک ہو۔ پتہ نہیں پہنچے کہ جتنی معرفت ہو بات تو ایسی کی جاتی ہے نا۔ کہاں سہسہ بن سوحان کہتا ہے اے خلافت تجھے مبارک ہو، لوگوں نے کہا سہسہ بن سوحان کیسے مبارک دے رہے؟ کہا علی کو نہیں دوں گا، میں آج خلافت کو مبارک دوں گا، اے خلافت تجھے علی جیسا خلیفہ مل گیا، تجھے علی مل گیا۔ تو اور بھی مبارکیں ہیں، کسی نے کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت۔ اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو، توجہ ہے ماشاءاللہ، جس جگہ بھی دیکھیں گے ابو طالب کا نام۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی بڑا عالم ہو نا، کوئی بڑا عالم ہو، اس کی کوئی تعریف کرنا شروع ہو جائے، میں نے ضروری سمجھا کہ جملہ کہہ کے جاؤں، عالم کی تعریف کرنا شروع ہو جائے، یہ جی بڑا جو ہے نا متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم بعمل ہے، ساری تعریفیں کرتے کرتے آخر پہ کہے، جب پوچھا جائے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ فلاں کافر کا بیٹا ہے، پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں، یا کہیں یہ فلاں چور کا بیٹا ہے۔ اچھا وہ تعریفیں کہاں گئی؟ توجہ ہے جی؟ بھائی علی کی ہر تعریف کے ساتھ ابو طالب ساتھ ہے۔ حیدری جان زینوا مجالسکم بذکر علی ابن، کچھ تو آپ بھی بولے نا، ایسے ہی ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، تو ابو طالب کا نام ساتھ ہے۔ یہاں پہ بھی ان کو کس نے بتایا کہ ابو طالب کا بھی ساتھ نام لینا ہے؟ کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، آپ آج سے ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے۔ اچھا مبارک دی، لیکن ایک راستہ آسان کر دیا، کہا آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے، اس نے بتا دیا آپ مومنوں کے مولا ہیں۔ آپ کس کے مولا ہیں؟ بھائی لفظ ہے جو لفظ میں وہ کہہ رہا ہوں،
کہا آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہے، یعنی اس کے جملے نے بتا دیا علی مولا ہے، پر مومن کا، کس کا؟ مومن کا۔ مبارکیں دی، ایسے ہی ہے جی، کیا بات یہاں ختم ہوگی؟ نتیجہ آ گیا، بس آخری بات ختم، نتیجہ دے رہا ہوں۔ اچھا بات یہاں ختم ہوگی؟ میں وہی بات بتانے والوں کہ ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے رہیں گے، یہ جواب دینے لگے۔ اجازت ہے دینے؟ ماشاءاللہ۔ یہاں بات ختم ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے مبارکیں دے دی، بھائی نبی نے دیکھ لیا نا سبھی مبارکیں دے رہے ہیں، یعنی مان گئے۔ نبی نے صاحب جملہ کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، غور کیجئے گا جی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا جو غائب ہے نا اس کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے۔ کون سا پیغام؟ یہی من کن تو مولا ہو فہذا، یعنی نبی نے کہا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا، سارے مولے اس کا۔ نبی نے کہا صرف آپ نے اقرار نہیں کرنا، یہ پیغام جو حاضر نہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، مجبوری آ جاتی ہے۔ کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں اپنی طرف سے عربی کا جملہ نہیں کہہ رہا، لفظوں کا ضامن فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا جو حاضر نہیں ان کو بھی یہ پہنچانے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ جو گانے جو حاضر نہیں، اس حاضر نہیں کی دو قسمیں ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ دو قسمیں۔ ایک وہ کہ غائب ہے، کیسا غائب ہے؟ یعنی وہاں پہ موجود نہیں ہے صحیح، ہے صحیح لیکن اس موقع پہ موجود نہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن دوسری قسم غائب کی وہ ہے کہ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں۔ بھائی ایک بار آخری بات کہہ رہا ہوں، نتیجہ میں نے دے دیا۔ بھائی پہلا غائب کون ہے کہ جو اس میدان میں نہیں، کہا اسے بھی پہنچانا ہے، جو حاضر نہیں اسے پہنچانا ہے۔ کہا ایک وہ غائب ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا۔ بھائی ہم یہی تو اپنا ورد پورا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے بھائی۔ غدیر میں دو ہی تو باتیں ہوئی، کہا ایک کہا اقرار کرو، دوسرا کہا پہنچاؤ۔ بھائی دو ہی تو باتیں ہوئی، کہا اقرار بھی کرو اور اس پیغام کو پہنچاؤ بھی۔ بھائی ہم نے اقرار کیسے کیا؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل، یہ کیا ہم نے اقرار۔ اب ہم نے ہر دور میں ہم نے فریضہ سمجھا کہ لوگوں کو کیسے پہنچائے۔ ہم نے اذان میں کہا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی۔ جو ہے میری طرف نعرہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے؟ بے شک۔ اچھا کوئی روکتا بھی رہے، بھئی ہم تو فریضہ ادا کر رہے ہیں اور کسی کی ضد میں نہیں کر رہے، ہمارا ایمان ہے، بے شک، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ، کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ، ایسے ہی ہے جی۔ بے شک۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آخر پہ جملہ صرف ایک حدیث پڑھ کے آپ کی ذہنتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ علی کی مخالفت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہنی ہے، اور علی سے محبت بھی ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ بے شک۔ بھائی صحابہ بھی نہیں ڈرتے تھے، لوگ کہتے ہیں صحابہ کو مانتے نہیں، ہمارا تو سلام ہے ان صحابہ پہ جو کہتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب، ہم علی کے بغض سے منافقوں کو پہچان لیتے تھے، علی کے بغض سے منافقوں کو۔ اور آخری جواب یہی ہے، بے شک کرتے رہو، ہم علی علی کرتے رہیں گے، اس لیے کیونکہ نبی نے کہا یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد، اے علی تجھے وہی مانے گا جس کی ولادت پاک ہے، اور تجھے بھونکے گا وہی کہ جس کی ولادت پاک نہیں ہے۔ اب میں نے جواب دے دیا، پروردگار سے دعا ہے ہم سب کو مولا امیر کی ولایت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔